قیامت جب آئے گی دجال پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے مسخر کرے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا جب وہ میرے شہر مدینہ کا رخ کرے گا یا میرے حرم کا رخ کرے گا بیت اللہ کی طرف، تو حدود حرم کے باہر فرشتے اللہ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں جو بیت اللہ کی حفاظت پہ مامور ہیں، جو مسجد نبوی کے حرم کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ دجال یہاں آئے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا، فرشتے مار کے اس کو پیچھے کر دیں گے۔ قیامت تک کے لیے یہ جگہ امن کی جگہ ہے، لیکن اس کا امن وہ انسانوں کو حکم دیا گیا کہ وہاں امن تم قائم رکھو۔ اگر انسان بگڑ گئے، قیامت جب قائم ہوگی نا، اس کا آخری سبب یہ ہوگا، بس آخری کام جو ہوگا اس کے بعد قیامت کا زلزلہ آئے گا، وہ یہی ہوگا کہ ایک ذوالفویسقتین داخل ہوگا اور وہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ جب بیت اللہ کو ہاتھ لگائے گا اور اس کی دیواریں گرائے گا، بس اللہ تعالیٰ دنیا کی بساط لپیٹ دیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی فرد بشر اس دنیا پہ نہیں رہے گا۔ امت مسلمہ نہیں، پوری انسانیت اور دنیا کی بقا اگر ہے تو وہ ایمان اور بیت اللہ کی وجہ سے ہے۔ بیت اللہ محفوظ ہے تو پوری دنیا محفوظ ہے۔ یہ کفر کرے، شرک کرے، گناہ کرے، ظلم کرے، چل جائے گا نظام، لیکن بیت اللہ کی طرف جب ہاتھ اٹھے گا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک زمین پہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، قیامت اللہ نہیں قائم فرمائیں گے۔ جب ایک آواز بھی خاموش ہو جائے گی اور کسی ایک زبان سے بھی اللہ کا نام بلند نہیں ہوگا، اس وقت قیامت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرم کی محبت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی حرمین شریفین کی بارہا زیارت بھی نصیب فرمائے۔ مالی اعتبار سے بھی اگر کوئی آدمی فقر اور فاقے کو دور کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے معافی چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرہ کرو، بار بار حج اور عمرہ کرو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، نیک اعمال کے تانے کسی کو نہ دیا کرو۔ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہے تو اس کو یہ نہ کہو کہ بڑا حاجی آیا، وہ دیکھو جی حاجی وہ کم کے کرتا ہے، دیکھو عمرے کرتا ہے، ہر سال عمرے کرتا ہے، کم دیکھو وہ تبلیغی ہے، ایسا کر۔ اس کا کیا مطلب کہ جب گناہ کر رہے تو نیکی بھی چھوڑ دے؟ ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں ذرا تصور دیکھیے، فکر سوچ دیکھیے، صاحب سنت ہے داڑھی رکھنا رکھو، او جی داڑھی رکھ کے پھر گناہ جے کرنے نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ میں مسئلہ آسان کر رہا ہوں، داڑھی رکھ کے گناہ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ گناہ چھوڑنے کا تو ارادہ ہی نہیں ہے نا، یہ تو نہیں چھوڑنا ہم نے، لہذا نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جس نے رکھی ہوئی ہے تو اس سے اگر گناہ ہو گیا، داڑھی دیکھو تے کام دیکھو، تہجد دیکھو کام دیکھو، تبلیغ دیکھو کام دیکھو، حج عمرے دیکھو کام دیکھو، ظالموں اللہ کے اس دین کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ سارا قصور تو نفس کا ہے، اس نفس کو کہو نا، اس فرد کو کہو، دین کی طرف کیوں نسبت کرتے اس چیز کی؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج اور عمرہ کرو، کیوں؟ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی النار خبث الحدید، جیسے آگ لوہے کے میل کو، زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے بار بار حج اور عمرہ کرنا انسان کے گناہوں کو بھی اور فقر اور فاقے اور تنگ دستی کو بھی ختم کرتا ہے۔ تنگ دستی بھی ختم ہوگی، یہ نہیں کہ جی حج پہ اتنی رقم لگتی ہے اور عمرے پہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے لگتے ہیں، پھر اوپر سے ہدایہ بھی اور یہ چیزیں، وہ جی اس کا نہیں ہوتا، باقی سارے کام کر لیں اس کے بعد یہ کام کریں گے، نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حج اور عمرہ کر کے دیکھو، تمہارے فقر میں اضافہ نہیں ہوگا، فقر کم ہوگا، تنگ دستی کم ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔